ری تھنک ود عمر جاوید میں خوش آمدید ناظرین. اس سے پہلے ویلاگ میں ہم نے دیکھا تھا بنیادی طور پر کہ کس طریقے سے بغاوت ہوئی، سپاہیوں نے بغاوت کی ایسٹ انڈیا کمپنی میں انڈین سپاہیوں نے، اور کس طرح پھر وہ بہادر شاہ ظفر کو ایک سمبولک اپنا لیڈر بنایا گیا، اور کس طرح ستمبر 1857 میں شکست ہوئی ان سپاہیوں کو. اب ہم دیکھیں گے، آج یہ دیکھیں گے کہ ایک تو یہ چپاتیوں کا قصہ کیا ہے، روٹیوں کا قصہ کیا ہے. یہ اس وقت 1857 کی جب یہ وار آف انڈیپینڈنس ہونے والی تھی، تو اس سے پہلے دلی اور دلی کے اطراف میں یو پی کے علاقوں میں یہ دو دو چپاتیاں گاؤں دیہاتوں کے اندر کیوں راتوں رات بٹنا شروع ہو رہی تھی. اس کے پیچھے کیا کہانی تھی یہ بھی ہم دیکھیں گے، اور یہ دیکھیں سمجھیں گے جس طرح میں نے آپ کو گزشتہ ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ جنگ آزادی ناکام کیوں ہوئی. کیا سب سے پہلا سوال، کیا یہ جنگ آزادی کیا ایک منظم کوشش تھی، یا اگر انگریزی ہسٹورینز کے مطابق کیا یہ کوئی سازش تھی، منظم سازش تھی، کیا کوئی آرگنائز پلان تھا، یا سب کچھ ایکسیڈنٹس کے ذریعے ہو رہا تھا. اس حوالے سے میں اگر رلائے کروں پرائمری سورسز پر تو ہمارے پاس کئی کتابیں آتی ہیں، جس طرح جان بروس نارٹن جو ہیں، ان کی کتاب ٹاپکس فار انڈین اسٹیٹسمین، یہ اس میں دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایسی ایک بغاوت تھی جس میں لوگ بھی ساتھ شامل تھے، لوگوں کی حمایت مل رہی تھی سپاہیوں کو. لیکن اس کے الٹ جو چارلس ریکیز ہے، یہ اپنی کتاب نوٹس آن دا ریوولٹ ان نارتھ ویسٹرن پروونسز آف انڈیا میں یہ لکھتے ہیں، یعنی ان علاقوں میں جہاں بغاوت ہوئی، کہ یہ صرف چند سپاہیوں کی بغاوت تھی. 2,32,000 میں سے آدھے سپاہی، 1,16,000 سپاہیوں کی بغاوت تھی، عوام اس میں نہیں تھی. یہ دونوں کتابیں اس بغاوت کے فوراً بعد، جنگ آزادی کے فوراً بعد شائع ہوئی ہیں، یعنی 1858 میں شائع ہوئی ہیں. اور اس وقت کے اگر ہم عصری، اس وقت کے کنٹمپریری اگر ہم دیکھیں جو انڈینز تھے، تو دو اہم انڈینز کی تحریریں ہمارے پاس موجود ہیں. ایک سر سید احمد خان کی، اور دوسری خسرو چند مترا کی. یہ دو اس وقت کے رائٹرز ہیں، انڈین رائٹرز ہیں جنہوں نے لکھا. اور ان دونوں رائٹرز کے مطابق اگر سر سید کی بات بھی کی جائے یا مترا کی بات بھی کی جائے، یہ دونوں ہسٹورینز بھی، یہ دونوں لکھاری بھی یہی بات کرتے ہیں کہ یہ کوئی ویل آرگنائزڈ بغاوت نہیں تھی، ویل آرگنائزڈ ریوولٹ نہیں تھا. اور پھر جو خود انگریز شامل رہے ہیں ان میں، جیسے ایک وار ہسٹورین ہے انگریز جان ولیم کے، ان کی جو کتاب ہے دا ہسٹری آف سپاہی وار ان انڈیا، یا اسی کے ساتھ جو کرنل تھے، کرنل جارج ملوسن، ان کی کتاب ہسٹری آف انڈین میوٹنی، یہ تو اس میں دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پوری ایک کانسپریسی تھی، پورا ایک ڈیزائن تھا، پوری ایک ان کے الفاظ میں ایک سازش رچی گئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف. حقیقت ہے کیا؟ حقیقت کس چیز کے زیادہ قریب ہے؟ اگر ہم یہ دیکھیں تو اس میں کچھ علاقے تو بلا شبہ ایسے تھے جہاں عوام بھی سپورٹ دے رہے تھے، جیسے جو اودھ کا علاقہ ہے جہاں واجد علی شاہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اقتدار لیا تھا، اور پھر ان کے اڈاپٹیو سن کو، بیٹے کو بھی یہ اقتدار نہیں دیا تھا اودھ کا. یہاں پر تو اودھ کے لوگوں کو کافی غصہ تھا جو کچھ واجد علی شاہ کے ساتھ ہوا تھا، تو اودھ کے لوگ بڑی تعداد میں اس ملک میں شامل تھے. بلکہ خود جو واجد علی شاہ کی بیگم تھی وہ بھی کوئین کے نام سے جو ہے وہ اس بغاوت میں کافی زیادہ آگے تھی، عوام کی بھی حمایت حاصل تھی. باقی اگر ہم علاقوں کی بات کریں تو کئی اس حوالے سے کہانیاں پھیلائی گئی، جیسے میں نے ذکر کیا چپاتیوں کا. اب کئی ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ وار شروع ہونے سے پہلے، دلی کی وار مئی 1857 سے پہلے، ان علاقوں میں میرٹھ کے اور جو یو پی کے علاقے ہیں، یہاں پر رات کو سپاہی جاتے تھے، دوسرے گاؤں کے سپاہی کو 10 روٹیاں دیتے تھے. وہ سپاہی پھر اگلے گاؤں کے سپاہی کو جا کر 10 روٹیاں دیتا تھا. وہ سپاہی اگلے گاؤں سے اگلے گاؤں روٹیاں جاتی تھی. اس کا یہ ایک سمبولک ہوتا تھا کہ ہم کچھ بغاوت کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن چپاتیوں کے اس تصور کو کہ چپاتیاں، روٹیاں اس طرح پھیلائی گئی تاکہ لوگوں کو منظم کیا جائے، سپاہیوں کو منظم کیا جائے بغاوت کے لیے، اس کو سر سید نہیں مانتے. سر سید احمد خان نے جو اسباب بغاوت ہند مضمون لکھا ہے پورا اس پر، کازز آف انڈین میوٹنی کے نام سے مضمون لکھا ہے، اس میں بھی انہوں نے چپاتی کے اس تصور کو کہا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. سر سید کو ڈیل کرتے ہوئے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سر سید بہت زیادہ پرو انگلش تھے، بہت زیادہ برطانوی نواز تھے. انہوں نے تو ایک طرح کا یہ مضمون لکھ کر معذرت خوانہ رویہ اختیار کیا ہے
کہ یہ تو ان کے ورڈز میں اگر بات کی جائے یہ تو بڑے نچلی ذات والوں کا کام تھا، کیونکہ سر سید احمد خان جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر بھی اونچی ذات والوں کو ہی زیادہ مانتے تھے. ان کی تحریریں اگر ہم دیکھیں اس پر کبھی الگ ویلاگ کریں گے تو وہ باہر سے آنے والے جو مسلمان ہیں ان کو ہی صحیح مسلمان مانتے تھے. نچلی ذات والوں کا کے بارے میں ان کا رویہ کچھ صحیح نہیں تھا. یہ ہم دیکھیں گے، الگ کبھی ویلاگ کریں گے. تو سر سید کو ڈیل کرتے ہوئے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ خود بہادر شاہ ظفر کا رابطہ کس طرح کا تھا، تو اس میں جو اس طریقے سے رائٹنگز لکھی گئی ہیں، آپ نیشنلسٹ وے سے رائٹنگز لکھی گئی ہیں، تو اس میں تو پورا کہا گیا ہے کہ جو اس دور میں بغاوت کے دوسرے لیڈر تھے، جیسے مراٹھوں کے لیڈر نانا صاحب تھے، یا جھانسی کی لکشمی تھی، جھانسی کی لکشمی یہ واحد تھی، لکشمی بائی، کہ جو جھانسی کی رانی، یہ جھانسی کی رانی واحد لیڈر تھی جو خود مقابلہ کرتے کرتے بیٹل فیلڈ میں ہلاک ہوئی، بیٹل فیلڈ میں ان کو ہلاک کیا گیا. یہ بڑے لیڈرز تھے جو مراٹھاؤں کی طرف سے نانا صاحب اور یہ جھانسی کی رانی. اب یہ کہا جاتا ہے کہ نانا صاحب اور بہادر ظفر کا تو آپس میں خط و کتابت تھی، آپس میں رابطہ چل رہا تھا کہ بہادر ظفر دلی کے ارد گرد بغاوت میں کمانڈ کریں گے، اور نانا صاحب جو ہے وہ اپنے علاقوں میں کانپور کے ارد گرد جو ہے بغاوت کریں گے. جھانسی کی رانی کے والے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا رابطہ تھا. لیکن اگر ہم مصدقہ ٹیکسٹ دیکھیں، مصدقہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو کوئی فعال رابطہ ہمیں نظر نہیں آتا بہادر ظفر کا ان باقی جو لیڈرز تھے جو کمانڈ کر رہے تھے اپنے علاقوں میں اس بغاوت کی. واضح ہمیں رابطہ نظر نہیں آتا. اس کے بعد پھر ایک یہ تصور، دوسرا تصور یہ ایک دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے اس بغاوت میں بہت زیادہ کرمنل ایلیمنٹ بھی شامل تھا. اس کو سر سید نے بھی لکھا ہے اور کئی انگریز مورخین بھی یہ بات کرتے ہیں، بلکہ کئی جو یہاں کے مقامی رائٹرز ہیں، بپن چندرا جس کی ایک مثال ہے، وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، یا اکا دکا اور اس طرح کے رائٹرز ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں کرمنل ایکٹیوسٹ بھی شامل ہو گئے تھے اس میوٹنی میں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بے گناہ انگریز خواتین کی، بے گناہ انگریز بچوں کی بھی جان لی گئی. لیکن اس بارے میں جو ہے وہ ابہام اس لیے ہے کہ کئی علاقوں میں تو ظاہری بات ہے، ہمارے پاس یہ ریکارڈ ہے کہ ان سپاہیوں نے جیلوں سے قیدیوں کو بھی چھڑا لیا تھا. لیکن آل اوور یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ صرف جو جرائم پیشہ عناصر ہے وہ اس بغاوت میں شامل ہوئے تھے. یہ بات قطعیت کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کون کون اس جنگ میں بڑے علاقے یا بڑے علاقوں کے لیڈر جو انگریزوں کے خلاف نہیں اٹھے، تو اس میں جو ہے وہ نام ہم لے سکتے ہیں، جیسے جو نظام آف حیدرآباد تھے، یہ انگریزوں کے ساتھ تھے، یہاں بغاوت نہیں ہوئی. رامپور کے نواب نے بغاوت نہیں کی، کرنال کے نواب نے بغاوت نہیں کی، ڈھاکہ کے جو نواب تھے، مسلم نواب تھے، انہوں نے بغاوت نہیں کی بلکہ انہوں نے مدد دی ایسٹ انڈیا کمپنی کو. اس میں اس جنگ کے ناکام ہونے میں ایک بہت بڑی وجہ جو کہی جاتی ہے وہ یہ کہ پنجاب اس میں شامل نہیں ہوا. پنجاب کلی طور پر اس 1857 کی جو یہ آزادی کی کوشش کی گئی ہے اس میں شامل نہیں ہوا. پنجاب کے کئی علاقے تھے ایسے، جیسے سیالکوٹ کا علاقے میں بغاوت ہوئی، یا جو ویسٹرن پنجاب کا علاقہ ہے یہاں پر احمد کھرل صاحب کی بغاوت بڑی مشہور ہوئی. لیکن ایز اے ہول اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کی ڈائنامکس اس طرح تھی، پنجاب کو ڈائنامکس کو اس طرح کنٹرول کیا تھا، خاص طور پر جو جان لارنس تھے کمشنر، انہوں نے اس طرح کنٹرول کیا تھا کہ جیسے ہی یہ بغاوت کی خبریں آئی دلی اور میرٹھ سے، انہوں نے فوراً یہاں پر پنجاب میں جو انڈین سپاہی تھے ان سے اسلحہ واپس لے لیا تھا. اور پنجاب کی ڈائنامکس اس لیے بھی مختلف ہے. اب جب میں اس وقت کا پنجاب کا ذکر کر رہا ہوں تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آج کا پاکستانی پنجاب، آج کا انڈین پنجاب، آج کا ہماچل پردیش، آج کا ہریانہ، آج کا پورا جموں کشمیر، یہ اس وقت کے ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں. یہ اس طریقے سے بغاوت میں نہیں آیا، بلکہ یہاں کے سکھوں اور مسلمانوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے استعمال بھی کیا، یوز بھی کیا، دلی میں اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں کو یوز بھی کیا گیا. لیکن پنجاب کی ڈائنامکس مختلف تھی کیونکہ یہاں چیزیں باقی انڈیا کے مقابلے مختلف ہو رہی تھی. سب سے بڑھ کر وہ یہ تھا کہ یہاں پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک نیشن سٹیٹ تھی، رنجیت سنگھ کا پورا کمانڈ اینڈ کنٹرول تھا، اور یہاں پر اقتدار سکھوں سے لیا گیا تھا، یہاں مسلمانوں سے نہیں لیا گیا تھا. یہ ایک بڑا فرق ہے. یہ ایک ویلاگ نہیں، اس کے لیے الگ ویلاگ ہمیں کرنا ہوگا جس میں ہم صرف پنجاب کی ڈائنامکس کو دیکھیں گے 1857 کی. ابھی قصہ مختصر یہ کہ پنجاب اس جنگ آزادی میں مکمل طور پر نہیں آیا. یہ بھی ایک بڑی وجہ کہی جاتی ہے ناکامی کی، کیونکہ ظاہری بات ہے پنجاب کے لوگوں کو
یہ فائٹنگ سپرٹ پنجاب کے لوگوں کے بارے میں مارشل ریس کا ایک تصور جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اگر اس جنگ میں پنجاب شامل ہوتا تو شاید تاریخ مختلف ہوتی. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں بنیادی طور پر کہ ناکامی کی بڑی وجوہات کیا تھی. سب سے اہم اور سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ دراصل یہ جو جنگ آزادی تھی یہ پرانے نظام کو بچانے کی ایک کوشش کی جا رہی تھی. کیسے، یہ ہم دیکھیں گے اگلے ولاگ میں. بہت شکریہ ناظرین.